کبھی کبھی خاموش سوال پورے معاشرے کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم روز دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی سوچنے سے گریز کرتے ہیں۔ کیا واقعی سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہمیں دکھایا جاتا ہے، یا حقیقت اس پردے کے پیچھے چھپی ہے جسے ہم سہولت کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سوچ جاگتی ہے، ضمیر سوال کرتا ہے اور قلم بولنے لگتا ہے، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی تم نے سوچا کہ بعض لوگ ہر وقت پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں؟ کبھی بیماری ختم نہیں ہوتی، کبھی نقصان ختم نہیں ہوتا، کبھی نظر لگ جاتی ہے، کبھی کسی کا جادو اثر کر جاتا ہے، اور کبھی دل بوجھل، سینہ تنگ، گھر میں بے برکتی اور بے سکونی چھا جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے اعمال اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ بہت سی چیزوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ سورۃ الشورى۔ یعنی اکثر مصیبتیں، پریشانیاں، جادو اور نظر بد کے اثرات اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں، تاکہ میرے بندے اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے مال کو پاک کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اور انہی اشاروں میں چھپا ہوتا ہے صدقے کا راز، وہ راز جو ہر بلا کو توڑ دیتا ہے، جو تقدیر کے لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتا ہے، اور جو انسان کو ایسی حفاظت میں لے آتا ہے کہ نہ جنات کچھ کر سکتے ہیں، نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ دشمن نقصان پہنچا پاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا۔ اور یاد رکھو، صدقہ صرف مال دینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ روحانی قفل ہے جو انسان کے ارد گرد اللہ کی رحمت کی دیوار بنا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ یعنی جب تم صدقہ دیتے ہو تو دراصل تم اللہ کے حضور عرض کرتے ہو کہ یا اللہ، یہ تیرا دیا ہوا مال ہے، میں اسے تیری راہ میں واپس کر رہا ہوں۔ میرے گھر، میری جان، میری ایمان اور میرے رزق کو محفوظ رکھ۔ اور اللہ اپنی شان کے مطابق جواب دیتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تیری حفاظت کر لی۔ نظر بد اور جادو سے نجات کا پہلا راز خالص نیت کا صدقہ ہے۔ اکثر لوگ صدقہ دیتے ہیں مگر نیت صرف مصیبت سے بچنے کی ہوتی ہے، حالانکہ اصل طاقت نیت میں چھپی ہوتی ہے۔ صدقہ جب صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو وہ آسمانوں پر روشنی بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ خالص نیت سے صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی تمہارے ہاتھ سے نکلنے والا سکہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں چڑھتا ہے اور پھر زمین پر برکت اور حفاظت کی صورت میں واپس آتا ہے۔ جادو و جنات کے اثرات کے لیے مسلسل صدقہ اس لیے ضروری ہے کہ جادو کی اصل بنیاد حسد ہے، اور حسد کی آگ کو صدقے کی ٹھنڈک ہی بجھاتی ہے۔ جب تم روزانہ یا ہفتہ وار صدقہ کرنے کی عادت بنا لیتے ہو تو تمہارے ارد گرد ایک نورانی حصار بن جاتا ہے۔ یہی وہ حصار ہے جو تمہیں نظر بد، جادو، حسد، نفرت اور غیبی آفات سے بچاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ سورہ سبا۔ یعنی اگر تم نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیا
تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں حفاظت اور آخرت میں نجات کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ صدقے کی وہ صورتیں جو غیب سے مدد لاتی ہیں یہ ہیں کہ اگر بیماری ختم نہیں ہو رہی تو روزانہ تھوڑا سا صدقہ پانی یا کھانے کی صورت میں کسی کو دو۔ اگر جادو یا نظر بد کا شک ہو تو صدقہ چھپا کر دو، کسی کو بتائے بغیر، کیونکہ یہ خفیہ صدقہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کا حالہ بنا دیتا ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہو تو صدقہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر کسی مستحق کو دے دو، کیونکہ یہ دروازہ رزق کے دروازے میں بدل جاتا ہے۔ اگر دل بے سکون ہو تو کسی یتیم، بیوہ یا مقروض کو صدقہ دو، کیونکہ ان کے آنسو تمہارے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ اور اگر تمہارا دل کہتا ہے کہ کچھ غلط ہے مگر سمجھ نہیں آ رہا تو فوراً صدقہ نکالو، چاہے وہ چند سکے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو ہر بلا کو توڑ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلائیں صدقے کے ذریعے ٹل جاتی ہیں، خواہ وہ آ چکی ہوں یا آنے والی ہوں، یعنی صدقہ دو تو آنے والی بلا رک جاتی ہے، اور جو آ چکی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس رب کا جو کن کہہ کر پوری کائنات بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو، صدقہ صرف محتاج کو دینے کا نام نہیں بلکہ اپنی تقدیر کو محفوظ بنانے کا راستہ ہے، بلکہ یہ ایک روحانی ہتھیار ہے جو نظر، جادو، جنات اور ہر بلا سے بچاتا ہے۔ اب آؤ قرآن و سنت کی روشنی میں ان خاص صدقات کو دیکھتے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر سے پہلے یا بعد کا صدقہ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ کنجوسی کرنے والے کو ہلاکت میں ڈال دے۔ بخاری و مسلم۔ یعنی صبح کا صدقہ پورے دن کے لیے نورانی ڈھال بن جاتا ہے، پھر چھپا ہوا صدقہ جو رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور جادو، حسد اور نظر بد کے تیروں کو تم تک پہنچنے سے پہلے ہی توڑ دیتا ہے۔ پھر قرآن کے ساتھ صدقہ کہ اگر تم روز سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر صدقہ کرتے ہو اور کہتے ہو یا اللہ یہ صدقہ تیرے لیے ہے، اس سے میرے گھر، میری جان اور میرے ایمان کی حفاظت فرما، تو یہ قرآن اور صدقے کا ملاپ تمہارے لیے غیبی حصار بنا دیتا ہے۔ پھر اپنے پیاروں کی طرف سے صدقہ کہ اگر تم کسی بیمار، فوت شدہ یا پریشان رشتہ دار کی نیت سے صدقہ دیتے ہو تو اللہ اس کے بدلے تمہارے لیے بھی غیب سے مدد نازل فرماتا ہے۔ پھر تھوڑا مگر مستقل صدقہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو۔ بخاری شریف۔ یہی وہ عمل ہے جو روز نئی حفاظت کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نام پر صدقہ یعنی سبیل اللہ کی جب تم دیتے وقت دل میں یہ کہو کہ میں تمہیں نہیں اللہ کو دے رہا ہوں، تو وہ صدقہ عرش تک پہنچتا ہے، اور جب عرش ہلتا ہے تو زمین پر رحمت، حفاظت اور غیب کی مدد اترتی ہے۔ پھر صدقے کے بعد کی دعا جو تقدیر بدلنے کا راز ہے کہ یا اللہ اس صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے گھر میں میری ایمان، میری اولاد اور میرے رزق کی حفاظت فرما، میرے حق میں جو بلا، جادو، نظر یا شیطانی اثر لکھا ہے اسے اسی صدقے کی برکت سے ختم فرما دے۔ تو ہی کافی ہے، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ یہ دعا فرشتوں کے ذریعے سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یاد رکھو، صدقہ صرف دنیاوی فائدہ نہیں دیتا بلکہ یہ روحانی علاج، دل کا سکون، خون
اور ایمان کی حفاظت ہے۔ جو بندہ روزانہ صدقہ دینے لگتا ہے اس کے ارد گرد غیب سے مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور جو بندہ خالص دل سے کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے میں تیرے لیے ہوں۔ اے سننے والے یاد رکھو، صدقہ وہ ڈھال ہے جو تقدیر کے تیر کو ٹال دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ جب بندہ چھپ کر خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو آسمانوں پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دینے والے کو اس سے بہتر عطا فرما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ سورۃ التغابن۔ یہی صدقہ جادو، نظر بد، جنات اور ہر بلا کے مقابلے میں ایک ایسی روحانی دیوار بن جاتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو بندہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ دیتا ہے اس کے راستے کی مصیبتیں مٹ جاتی ہیں، اور جس نے رات سونے سے پہلے صدقہ کیا اللہ اس کی نیند کو حفاظت میں رکھ لیتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں خوف ہے، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ زندگی مشکلات سے بھری ہے، اگر تم پر کسی نے حسد، نظر یا جادو کیا ہے تو خاموشی سے دل کے یقین کے ساتھ اللہ کے نام پر صدقہ کرو، چاہے ایک روٹی ہو، ایک گھونٹ پانی ہو، یا کسی بھوکے جانور کو دیا ہوا لقمہ لقمہ، کیونکہ یہ سب اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو صدقہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آج ہی نیت کرو کہ روز کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہیں دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر آخرت کی کامیابی کی روشنی میں لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جادو، ہر نظر بد، ہر جن و شیطانی اثر اور ہر بلا سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں سچ کی محبت اور اصلاح کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہو اور آپ ایسی ہی با مقصد اور فکری مضامین پڑھنا چاہتے ہوں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس تحریر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم مزید بہتر اور مفید مواد آپ تک پہنچاتے رہیں۔